توجہ چاہوں گا، آج کی مجلس کا پیغام لے جائیے۔ مومن بڑا چھوٹا نہیں ہوتا حضور، مومن مومن ہوتا ہے۔ عزادار چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، عزادار عزادار ہوتا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے جسے چھوٹا سمجھ رہے ہوں، زہرا کی نگاہ میں وہی سب سے بڑا ہو، حسین کی نگاہ میں ہو سکتا ہے وہی سب سے بڑا ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کسی مومن کے پاس اتنا مال و متاع نہ ہو دنیاوی وسائل میں سے کہ جو بڑی بڑی مجلسیں اور جلسے کروا سکے، جنہیں خدا نے دے رکھا ہے توفیق و خدا کا شکر ادا کریں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت زہرا یا امام حسین اس سے ناراض ہیں، وہ دل دیکھتے ہیں، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے 3 بندوں کی مجلس حسین کی بارگاہ میں 300 سے زیادہ مقبول ہو۔ یہ ظاہری چیزوں پہ فیصلے نہ کیا کیجئے، یہ ظاہری چیزوں پہ فیصلے کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کیا پتا کسی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر مال و متاع سے حیثیت بنتی ہوتی نا تو کربلا میں جون کو یہ مقام نہ ملتا، رسول کی بارگاہ میں بلال کو یہ مقام نہ ملتا۔ بڑے بڑے پیسوں والے تھے لیکن اذان کے لیے معین کیا تو بلال کو۔ سوچئے گا ذرا، دل میں جس کے محبت ہے اسے کم نہیں سمجھیے۔ یہ آج کا پیغام ہے۔ آپ کو کیا معلوم کس مومن کے دل میں حسین کیسے بستے ہیں، کس مومن کے دل میں حسن کیسے بستے ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، بس گفتگو تمام کروں۔ ایران کا ایک بہت بڑا ذاکر جو ان مجلسوں سے خطاب کرتا ہے جن میں ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس، کئی سالوں کی بکنگ ہوئی ہے۔ ایک دن حرم میں آیا حضرت معصومہ کے، سلام اللہ علیہ، حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ۔ وہاں ایک عورت نے اسے دیکھ کے پہچان لیا، کہا میں آپ سے اپنے گھر میں ایک مجلس پڑھوانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ کہا جو بھی وقت آپ دیں گے میں رکھ لوں گی، کوئی بھی وقت، رات کا دن کا، میں مجلس کر لوں گی۔ اس نے کسی دن کا وقت دیا، وہ بھی دوپہر کا۔ جو لوگ ایران زیارات پہ گئے ہوں شاید وہ جانتے ہوں کہ دوپہر کے وقت ایران میں سب کچھ بند ہو جاتا ہے، سوتے ہیں وہ، دوپہر کا وقت، گرمیاں۔ بات ہو گئی، وہ شخص جب پہنچا تو گھر میں 3 عورتیں اور 1 مرد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا مجلس شروع کب کرنی ہے؟ کہا بس آگے جنہوں نے آنا تھا آپ ذکر شروع کیجئے۔ اس نے 20-25 منٹ کی مجلس پڑھی اور اس نے اپنے مطابق جو وہ دے سکتا تھا نذرانہ دیا اور وہ چلا گیا۔ خواب دیکھتا ہے رات کو کہ حشر کا میدان ہے، امام حسین کھڑے ہو کر سب کو ان کی خدمت کے مطابق اجر دے رہے ہیں۔ یہ دوڑا ہوا گیا کہ مولا میں آپ کا ذاکر۔ کہاں تم ذاکر ہو لیکن میری فہرست میں تمہاری ایک ہی مجلس قبول ہوئی ہے۔ کہ مولا وہ کون سی ہے؟ کہ وہ وہی مجلس ہے جو تم نے 4 لوگوں میں پڑھی تھی۔ حسین دل دیکھتے ہیں، حسین ظاہر نہیں دیکھتے۔ حسین جس سے جو وعدہ کر لیں اسے وفا بھی کرتے ہیں۔ یہ حسین کا وعدہ ہے تم مجھے نہ بھولو میں تمہیں بھی نہیں بھولوں گا۔ اور مجھے آج امام حسن کی شہادت آپ سنیں گے، وہ آخر میں جب برآمدگی ہوگی۔ مجھے آخری جملوں میں بس یہ کہنا ہے کہ حسین نے ایک وعدہ کیا تھا اپنی کنیز سے جس کا نام شیریں تھا۔
اور شیریں سے جب وعدہ کیا، اور یہ کب کی بات ہے؟ جب علی اکبر دنیا میں آئے نا، حسین نے خوشی میں غلام اور کنیزیں آزاد کیا، ان میں سے شیریں بھی تھی۔ جب پتہ چلا مولا نے آزاد کر دیا، دوڑی ہوئی آئی کہ مولا میں آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہونا چاہتی، کہ شیریں بہتری اسی میں ہے، تو چلی جا۔ جب حکم آیا نا کہ اچھا ٹھیک ہے مولا میں چلی جاؤں گی، لیکن ایک گزارش ہے آپ سے۔ کہ کیا؟ کہ وعدہ کریں ایک دن میرے مہمان بنیں گے۔ حسین نے کہا شیریں وعدہ ہو گیا، ہم تمہارے مہمان بنیں گے۔ کہا لیکن آقا اکیلے نہیں آئیں گے، میری آقا زادی زینب اور ام کلثوم کو ساتھ لانا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے شیریں، یہ بھی وعدہ ہو گیا۔ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی، خدا نے غلاموں کنیزوں والا بنا دیا، مال و دولت سے نوازا، اپنا بڑا سا گھر بنا کے کوفے سے باہر رہنے لگی، قلعہ شیری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ روز دعائیں کرتی ہے، پروردگار میرے آقا کو میرے گھر بھیج دے۔ کئی سالوں کے بعد کسی نے آ کے خبر دی شیری تیرا آقا مدینے سے نکل کے مکہ چلا گیا ہے، اور اس سفر میں تیری آقا زادیاں بھی تیرے آقا کے ساتھ ہیں۔ دعاؤں میں اور تیزی آ گئی، پروردگار میرے آقا کا رخ میرے گھر کی طرف موڑ دے۔ سالوں گزر گئے، میرا مولا نہیں آیا۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر کسی نے آ کے خبر دی شیریں تیرا آقا مکے سے نکل کے کوفہ کی طرف آ رہا ہے۔ بس یہ جملے سنے ایک مرتبہ جیسے شیریں کو اطمینان ہو گیا، میرا مولا تو میرے ہی گھر آ رہا ہے۔ غلاموں کنیزوں کو بلایا کہ دیکھو میرے آقا کے شایان شان حجرے تیار کرو، یہ میرے مولا حسین کا حجرہ، یہ میرے آقا عباس کا، یہ زین العابدین کا، اور اب تو علی اکبر بھی جوان ہو گئے ہوں گے۔ اور پھر کہنے لگی دیکھو ان حجروں میں پردے کا خاص اہتمام کرنا، یہ میری آقا زادیوں کے لیے ہے۔ عزادارو حجرے تیار ہو گئے، انتظار ہو رہا ہے۔ ایک رات سو رہی تھی، خواب میں کوئی برقع پوش بی بی آئی، آ کے کہتی ہے شیریں اٹھ، تو سو رہی ہے، میرا بیٹا تیرا مہمان بنا۔ عزادارو یہ جملہ سنا گھبرا کے اٹھی اور اپنے غلاموں کو دوڑایا، کہا جلدی جاؤ میرا آقا آ گیا، میرے آقا کو خوش آمدید کا استقبال کرو۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے، آ کے کہنے لگے شیریں تیرے آقا کی تو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن کچھ قیدی آئے ہیں جن کے ساتھ سر ہیں۔ عزادارو یہ جملہ سنا نا، ایک دم سے شیریں کو خیال آیا میرے مولا کہا کرتے تھے غلاموں کا اور قیدیوں کا دھیان رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ عزادارو باہر نکلی، شمر سے کہتی ہے کون ہیں یہ؟ کہا یہ کچھ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کے ساتھ قیدی، ہم رات تیرے گھر میں بتانا چاہتے ہیں، اجازت ملی؟ کیا دیکھا؟ دیکھا وہ جو سپاہی تھے وہ حجروں میں چلے گئے، وہ جو قیدی تھے کھلے آسمان تلے بیٹھ گئے۔ دوڑی ہوئی آئی شمر کے پاس، کہنے لگی شمر دیکھ میں ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دے میں نے حجروں میں بٹھا دوں، کہ تیرا گھر ہے تو چاہے تو بٹھا دے۔ دوڑی ہوئی آئی کہنے لگی بیویوں یہاں نہ بیٹھو، آؤ میں تمہیں حجروں میں لے چلوں، میرا دل کہتا ہے وہی حجرے کھلے ہوں گے جو کبھی زینب اور ام کلثوم کے لیے تیار ہوئے تھے۔ عزادارو حجرے کھلے، بیویوں کو بٹھایا، جب دیکھا نا اتنی مہربان ہے شیریں، کہ شیریں اگر تو اجازت دے تو ہم ہلکی آواز میں رو لیں، جب سے ہمارے مقتول گئے ہیں ہم انہیں رو نہیں سکے۔ کہا بی بی میرا گھر ہے، جتنا گریہ کرنا کرو، کوئی نہیں روکے گا۔ کہا اچھا پھر ایک کام کر، کچھ دیر کے لیے ہمیں سر لا دے۔ عزادارو گئی پھر شمر کے پاس، کہا دیکھو ان کے پاس کوئی مرد نہیں ہے، ایک
نحیف سا جوان ہے، اسے بھی تم نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، یہ سر حوالے کر دو، کچھ دیر بعد میں خود آ کے واپس کر دوں گی۔ کہ اچھا سر لے جانے ہیں لے جا۔ عزادارو سر لا کے رکھے اور کہا بیبیوں تم گریا کرو، میں تمہارے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ یہ کہہ کے دروازے تک پہنچی تھی، آواز آئی واہ محمدہ واہ حسینہ۔ شیری واپس پلٹی، کہے بی بی سب کو رونے کی اجازت ہے مگر تجھے نہیں ہے، یہ نام نہ لینا، یہ میرے مولا کا نام ہے۔ عزادارو بی بی نے کہا ہم کوئی اور نام لے لیں گے۔ ابھی واپس آئی تھی، آواز آئی واہ حجابہ واہ باسا۔ پھر شیری واپس پلٹی کہ یہ نام بھی نہ لے، یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے، کوئی اور نام لے کے گریہ کر لے۔ واپس پلٹی، آواز آئی واہ شبابہ والی اکبرہ۔ شیری واپس آئی، دو زانو ہو کے بیٹھی، کہا مجھے یہ بتا تو کون ہے؟ جب سے تو نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے میرا دل میرے کلیجے میں نہیں ٹھہرتا، بس زینب سے برداشت کا یارہ نہ رہا۔ سر اٹھایا کہ شیری حسین نے یہی تو کہا تھا، دیکھے گی تو پہچان لے گی، یہ تیری آقا زادی زینب، یہ ام کلثوم۔ مولا میرے مولا کہاں ہے؟ کہ یہ سر حسین کا، یہ سر عباس کا۔ سر حسین آغوش میں لیا، سر پیٹتے ہوئے کہنے لگی واہ مولا کیا وعدہ وفا کیا، میں اس دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی۔ ٹھیک، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ میں کر دیں 7 اکتوبر مجلس اعزا حاجی ڈیرہ گلزار شاہ صاحب انشاءاللہ وہاں مجلس اعزا ہے۔ اچھا ابھی اعلان یہ سماعت فرما لیں کہ وقفہ نماز ہے۔